معزز بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ چنگیز خان 13 سال کی عمر میں اپنے والد یزونکی کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کا سردار بن گیا، اور اس کے بعد اسے دشمنوں سے 2 مہمات میں مقابلہ کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں اس کے قبیلے کا کافی جانی مالی نقصان ہوا، لیکن اس نے دشمنوں سے شکست تسلیم نہیں کی۔ اس بے سر و سامانی کے مشکل حالات میں اس کا ذہن ہر سو دوڑ رہا تھا۔ کبھی اسے بورتی کا خیال آتا، کبھی سسرال سے مدد مانگنے کا خیال آتا، لیکن غیرت آڑے آ جاتی۔ ہلکے ہوا میں جھانکنے پر اس کے سامنے وانگ خان کا نام آیا، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ وانگ خان کے دربار میں جانا اپنی بے عزتی تصور کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تھوڑی عددی قوت حاصل ہو جانے پر وہ ایک سردار کی حیثیت سے دوسرے سردار سے ملنے جائے گا۔ آئے روز اس کی چراگاہوں پر حملے ہوتے رہتے تھے، اور وہ ان حملوں کے جواب میں بے حد صفاقی کا مظاہرہ کرتا۔ اس طرح وہ اپنی ہیبت بڑھاتا چلا گیا۔ اس کی عمر 13 سال سے بڑھ کر 17 سال ہو چکی تھی۔ ان 4 سالوں میں اسے دوست دشمن کی خاص پہچان ہو گئی تھی۔ 4 سال قبل جب اس نے بورتی کو جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا تھا، تب اس کی ہوا ہی مختلف تھی۔ باپ کی سرداری کی چھتری تلے وہ جوان مردی کے گن سیکھ ہی رہا تھا کہ باپ کے قتل کی شکل میں افتاد اس کے اوپر آن پڑی۔ مشکلات کے ان 4 سالوں میں وہ بورتی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول پایا تھا۔ اب جبکہ وہ بڑا خان تو نہ تھا، لیکن اپنے قبیلے کا سردار تو تھا۔ اس کا دل چاہا، محبت نے جوش مارا، تو وہ بورتی کے باپ سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ بورتی کے باپ نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے شہر سواروں نے اسے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بورتی کے باپ نے اسے درپیش خطرات پر بات کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ اسے چنگیز خان کی نوعمری کا وہ واقعہ یاد تھا جب وہ اپنی سرخ گھوڑی لے کر تیر کی طرح عمودی پہاڑی پر چڑھ گیا تھا، اور بورتی کا باپ جس نے اسے گھوڑ سواری کی دعوت دی تھی دیکھتا ہی رہ گیا، اور کوشش کے باوجود اپنے گھوڑے کو منا نہ سکا کہ وہ پہاڑی پر چڑھ جائے۔ چنگیز خان جس طرح اوپر چڑھا تھا اسی شان سے نیچے اترا تھا۔ اس واقعے سے بورتی کے باپ کو چنگیز خان کی بے خوفی کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ اب جب وہ اسے ملنے آیا تو بورتی کے باپ نے اسے بتایا کہ اسے یقین نہ تھا کہ وہ اسے زندہ دیکھ پائے گا۔ اب جب کہ وہ اپنے دشمنوں کی صفوں کو پھلانگتا ہوا اس تک پہنچ گیا ہے، تو بورتی کے لیے کل سے زیادہ آج اہل ہے۔ بورتی اس کے پاس محفوظ رہے گی۔ چنانچہ بورتی کو دلہن بنا کر لایا گیا، اور چنگیز خان بری آنکھوں والے مغل کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ مقامی رسوم کی ادائیگی ہونا باقی تھی۔ ایک رسم کے مطابق بورتی کو مختلف خیموں میں چھپنا تھا، اور چنگیز خان کو اسے ڈھونڈ نکالنا تھا۔ چنانچہ وہ ایک خیمے میں چھپ گئی، اور چنگیز خان نے اسے ڈھونڈ کر زبردستی گھوڑے پر بٹھا لیا۔ اس طرح بورتی اور چنگیز خان کی رخصتی عمل میں لائی گئی۔ اس کے بعد بورتی کے باپ نے چنگیز خان کی ماں کے لیے تحائف بھیجے۔ بورتی کا کام
گھر سنبھالنا تھا، جانوروں کے پاس رہنا تھا، جانوروں کا دودھ دھونا اور مردوں کی غیر حاضری میں جانوروں کے گلوں کی دیکھ بھال کرنا شامل تھا۔ چنگیز خان بورتی سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے جی جان سے چاہتا تھا۔